الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج کی اس پروقار محفل میں جو بالخصوص ہمارے ہم سب کے آقا و مولا حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں منعقد کی گئی ہے، اس میں تمام بچوں کو، ان کے اساتذہ کو، اپنے نہایت محترم مہمانان گرامی کو مبارکباد دیتا ہوں، اور نعت کا وہ شعر جو کسی شاعر نے کہا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں جو حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ اگر ہم یہاں پر حضور کا ذکر کرنے کے لیے، اس ہستی پاک کا ذکر کرنے کے لیے جس کے لیے اللہ پاک نے یہ تمام زمین و آسمان اور نظام کائنات کو تخلیق فرمایا، سورج اس لیے تخلیق فرمایا کہ حضور جب چاہیں اپنی انگلی کے اشارے سے اس کو واپس موڑ دیں، چاند اس لیے تخلیق فرمایا کہ حضور جب چاہیں اپنی انگلی کو جس طرف پھیریں وہ چاند اس طرف جائے، جب چاہیں اسے حکم دیں، انگلی کا اشارہ کریں تو وہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، ایک ٹکڑا زمین پہ آ جائے، ایک آسمان پہ رہے۔ اس پتھروں حجر کو، شجر کو اس لیے پیدا کیا کہ ابو جہل ان پتھروں کے ٹکڑوں کو اپنی مٹھی میں لپیٹ کے آئے اور آپ ان پتھروں کو حکم دیں تو وہ کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ درخت اس لیے پیدا کیے کہ حضور ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے ہوں تو ایک درخت دور سے چلتا ہوا آئے اور آپ کے پاس آ کے جھک جائے، آپ کو سلام کرے اور پھر واپس اپنی جگہ پہ چلا جائے۔ یہ لکڑی اس لیے پیدا کی کہ حضور جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیان فرمایا کریں، جب حضور نے منبر کو استعمال کرنا شروع کر دیا تو اس کو اللہ رب العزت نے زبان دے دی اور وہ بلبلانے لگا، اور جب وہ بلبلانے لگا تو حضور علیہ السلام کی رحمت جوش پہ آئی اور فرمایا کہ تو ہمارے ساتھ انسانی صورت میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تمام انبیاء کو نبوت اس لیے ملی کہ وہ حضور علیہ السلام کی نبوت کا اعلان کر کے جائیں، تمام ذی روح کو روح اس لیے ملی، زندگی اس لیے ملی کہ وہ حضور کا اقرار کریں، اور جنت اللہ نے اس لیے بنائی کہ حضور کا کلمہ پڑھنے والے وہاں راحت پائیں، جہنم اس لیے بنائی کہ حضور کا انکار کرنے والے وہاں ہمیشہ کے لیے سزا پائیں۔ اور یہ جو زمین و آسمان ہے، یہ جو شرق و غرب ہے، یہ جو آسمان ہے، یہ جو سدرۃ المنتہا ہے، اور یہ جو لامکاں ہے، اور یہ جو خدا کی کل کائنات ہے، خدا کی قسم اللہ پاک کبھی پیدا نہ کرتا اگر اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک اپنا اظہار بھی نہ کرتے اگر اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا۔ تو عزیزان کرام، یہ وہ ہستی ہے جس ہستی کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو تو رات کا ایک صفحہ مل گیا، اور آپ چونکہ 8-9 زبانوں کو جانتے تھے تو آپ بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہوئے اس تورات کا وہ جو صفحہ تھا اس کے اوپر تورات کی آیات لکھی ہوئی تھی، تو ان کو بڑے خوش الحانی کے ساتھ اور بڑے وجد کے ساتھ پڑھتے رہے،
حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کونی حضرت عمر فاروق کو ماری اور انہیں کہا کہ عمر دیکھو، حضور کے چہرے کی طرف دیکھو۔ جب انہوں نے دیکھا تو پریشان ہو گئے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے ہاتھ اس طرح باندھ لیے اور تکرار شروع کر دی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ بار بار یہ پڑھتے تھے، بار بار یہ کہتے تھے۔ مطلب اس کا کیا کہ میں راضی ہوا کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، قرآن میری کتاب ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ جب یہ بار بار ان الفاظ کی تکرار کی تو حضور کا چہرہ مبارک متوازن ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوتے تو خدا کی قسم ان کو بھی میرا کلمہ پڑھنا پڑتا۔ تو عزیزان کرام، میرے عزیز بچوں، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں معبوس فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، اللہ نے ہمیں رزق دیا، اللہ نے ہمیں عزت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کروڑ ارب نعمتیں پیدا کی، لیکن کسی چیز پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں زندگی دی تم پہ احسان کیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے رزق کا ذمہ لیا تم پہ احسان کیا۔ اللہ نے کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا۔ ایک نعمت جس کا احسان جتلایا وہ کیا تھی؟ اللہ نے کہا میں نے اپنا محبوب تم میں بھیج دیا، تم پہ احسان کیا، تم پہ واجب ہے کہ تم اس احسان پہ میرا شکر ادا کرو۔ اور شکر ادا کرنا کیا ہے؟ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والوں کو خطاب کیا، حضور کا نام لینے سے پہلے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے۔ یہ ایمان والو، اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں، تم بھی حضور پر درود پڑھو۔ حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا، آپ کا ذکر کرنا، آپ پہ صلاۃ و سلام بھیجنا، آپ پہ درود پڑھنا، یہ تو عمل خداوند کریم کا ہے۔ اور جب ہم اللہ کی مخلوق اس عمل کو دہراتے ہیں جو امر ہے اللہ کا، تو ہم اللہ کی سنت کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کی کوئی عبادت ایسی نہیں جس کا اللہ پاک نے وعدہ کیا ہو کہ میں اس کو قبول کر لوں گا، کوئی عبادت ایسی نہیں۔ ایک عبادت ایسی ہے کہ میرے محبوب پر درود پڑھو گے قبول کر لوں گا۔ اور علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر کوئی عام مسلمان اپنے گھر میں بیٹھ کے حضور پر درود پڑھے گا تو ملائکہ اس درود شریف کو لے جائیں گے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اور اگر کوئی خاص پورے اپنے جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ، عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس شخص اور حضور علیہ السلام کے روضہ انور کے درمیان کا جو فاصلہ اس کو ختم کر دیں گے۔ تو حضور علیہ السلام اپنے مزار مقدس میں اس شخص کا درود سنیں گے۔ اور کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو بارگاہ رسالت میں مقبول ہیں، جب وہ درود پاک پڑھتے ہیں، جب وہ حضور کے ذکر کی محفل سے جاتے ہیں تو حضور خود ان کے پاس تشریف لے آتے ہیں۔ اور یہ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ممکن نہیں کہ کسی کامل ہستی کا ذکر ہو اور مذکور وہاں موجود نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ تو آج ہم نے یہ محفل جو سجائی تو حضور کے ذکر کے لیے سجائی، اپنے آقا و مولا کے ذکر کے لیے سجائی۔ تو کیا اس میں اگر حضور ہم پہ کرم کر دیں، حضور کی روح مبارک یہاں تشریف لے آئے، اگر ہم گنہگار ہیں تو کیا ہوا؟ ان کی رحمت تو بے کرراں ہے، ان کی عطا تو بے کرراں ہے، ان کی سخا تو بے کرراں ہے۔
ہم ان کا نام لینے والے ہیں، ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، کل قبر میں انہوں نے ہمارے کام آنا ہے، حشر میں انہوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے، تو آج ہم ان کا ذکر کریں گے، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کریں گے تو کل وہ ہمارے کام آئیں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو وہاں سے واپسی پر آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ 3 طرح کی باتیں کی۔ مولوی غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ پنجابی کے ایک بہت بڑے شاعر ہوئے اور بڑے ولی اللہ بھی تھے، انہوں نے ان 3 باتوں کا ذکر یوں کیا: ایک دسی، ایک مول نہ دسی، ایک نہ تجھ رضا، یعنی ایک سب لوگوں کو بتا دینا، وہ جو سب کو بتانی ہے وہ ہے شریعت۔ دوسری مول نہ دسی، کسی کو نہیں بتانی، وہ اللہ اور اللہ کے محبوب کا راز ہے، وہ کسی کو نہیں بتانا۔ اور تیسری بات اکنا تد رضا، کہ اے محبوب جس پہ تیری رضا ہو، جس کو تو چاہے اپنا ہمراز بنا لینا۔ وہ ہمراز بنانا، علماء اکرام نے لکھا کہ شریعت کے علماء پیدا ہوئے، وہ باتیں جو حضور نے سب کو بتائیں، جنہوں نے یاد کر لی وہ شریعت کے علماء ہو گئے، اور جن کو حضور نے اپنا رازداں بنا لیا وہ امت کے اولیاء ہو گئے، اور جو باتیں تھیں اللہ اور اللہ کے محبوب کے بیچ میں وہ کسی کو نہیں بتانی۔ تو حضور علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے پروردگار کیا میں ان میں سے بھی کچھ بتا سکتا ہوں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ہاں، چیدہ چیدہ اگر چاہیں تو کسی ایک آدھ کو ان میں سے بھی کچھ بتا دیں۔ تو وہ باتیں علماء اکرام لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور اپنے رفیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو حضور سے پوچھا گیا، ان ہستیوں نے پوچھا کہ حضور ان میں سے کچھ عطا فرما دیں، تو حضور نے فرمایا اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے روز ایسا شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان موجود ہوگا، اگر آپ اس کی شفاعت کریں گے تو ہم اس کی بخشش کر دیں گے۔ گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور قیامت کے روز جب پل صراط پہ کھڑے ہوں گے تو جس کو اپنا کہہ دیں گے اللہ پاک اس کو جنت دے دیں گے۔ اور حضور کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مجھ پہ 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اسے ایک درود پاک پڑھنے کی برکت سے ایک فرشتے کو پیدا کرتے ہیں، اور وہ فرشتہ اس کی شرق مشرق تک اس کا ایک پر ہے، مغرب تک اس کا دوسرا پر ہے، تو اسے حکم دیا جاتا ہے کہ عرش معلّہ کے نیچے نور کا جو سمندر ہے اس میں غوطہ زن ہو، اور وہ اس میں غوطہ زن ہوتا ہے، اس میں غوطہ لگاتا ہے، اور اس کے پروں کے ساتھ جو کروڑوں خربوں کی تعداد میں اس کے پر ہیں، ان کے ساتھ جو وہ نور کے قطرے جو ہیں وہ گرتے ہیں جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، تو ہر ایک قطرے کے عوض ایک فرشتہ اللہ پاک پیدا کرتے ہیں، اور وہ فرشتہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے۔ تو عزیزان کرام، حضور کا ذکر کرنا کتنا بابرکت ہے۔ اب میں تھوڑی سی بات، کیونکہ وقت تھوڑا ہے، آپ لوگوں کو یہ باتیں بتانی ضروری ہیں، کیونکہ آج میڈیا کا دور ہے، لوگ غلط باتیں بھی اور بھی بہت کچھ آ جاتا ہے، تو ہمیں اپنی اصلیت کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ آج تک حضور علیہ السلام کی حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا مجھے اولین کا علم بھی دے دیا گیا، مجھے آخرین کا علم بھی دے دیا گیا۔ جتنا علم ہے وہ حضور کو اللہ پاک نے دے دیا، اور آپ نے فرمایا نہ شہر علم، میں علم کا شہر۔ باقی چاروں صحابہ اکرام جو خلفائے راشدین ہیں ان کے بارے میں فرمایا، ایک حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ یہ دروازہ ہیں، ایک صحابی کے بارے میں فرمایا یہ دیواریں ہیں، ایک کے بارے میں فرمایا یہ بنیادیں ہیں، ایک صحابی کے بارے میں فرمایا یہ چھت ہے۔ لمبی حدیث شریف ہے، لیکن حضور کے پاس سارا علم موجود ہے، اللہ پاک نے حضور کو علم دے دیا۔ اور اس وقت دنیا میں جتنے بھی نالج علم کے شعبے ان میں موجود علم اور اس میں جو مروج ترقی ہے وہ تمام کی تمام حضور کی مرہون منت ہے۔ اگر حضور علیہ السلام
لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو علم نہ دیتے تو آج دنیا بالکل اندھیر نگری ہوتی، کہیں کوئی ترقی نہ ہوتی، کوئی علم نہ ہوتا۔ اس کی واضح مثال اور ثبوت کیا ہے؟ آج جملہ انبیاء جو قدیم انبیاء ہیں ان کے بارے میں جو کچھ علم ہے وہ حضور نے لوگوں کو دیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام، ان کا جنت سے زمین پر تشریف لانا، زمین سے پھر جنت پہ جانا، اور پھر 1,40,000 کم و بیش انبیاء کا دنیا میں تشریف لانا، اس کے بارے میں کس نے بتایا؟ اتھینٹک انفارمیشن کس نے دی؟ ایون دین نان مسلم، چاہے وہ ہنود ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، بدھ ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ خدا کی قسم اگر آپ ان کے صحیح علماء کے پاس جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے جو علم لیا ہے وہ اس کا سوما حضور ہی کی ذات ہے۔